صفحہ نمبر 122 اور آیت نمبر 76۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا واللہ هو السمیع العلیم۔ کہہ دیجئے میرے نبی، کیا تم عبادت کرتے ہو اللہ تعالیٰ کے علاوہ ان کی جو ذرا برابر بھی تمہیں نقصان اور نفع نہیں دے سکتے، اور اللہ ہی کی ذات ہے جو سننے والی ہے اور جاننے والی ذات ہے۔ کسی انسان کے اختیار میں نہیں ہے کہ کسی کو نفع یا نقصان پہنچانا، جیسے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، انہوں نے فرمایا اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وَلَوْ اجْتَمَعَتِ الْأُمَّةُ، اگر پوری امت ایک جگہ کے اوپر جمع ہو جائے، أَلَا أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا مَا قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، اگر ساری لوگ جمع ہو جائیں تجھے نفع پہنچانے کے لیے، تو فرمایا نہیں نفع پہنچا سکتے مگر وہی جو اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے لکھ دیا ہے۔ وَلَوِ اجْتَمَعَتِ الْأُمَّةُ عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا مَا قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، اگر ساری دنیا جمع ہو جائے تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے تو فرمایا کوئی نہیں نقصان پہنچا سکتا مگر جو اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے وہی ہو کے رہتا ہے، اور اللہ کریم کے حکم کے اوپر کوئی بھی دنیا کی طاقت غالب نہیں آ سکتی۔ تو یہاں پہ فرمایا کہ میرے پیغمبر آپ اعلان کر دو کہ جن کی بھی یہ لوگ عبادت کرتے ہیں، چاہے وہ کوئی انسانوں میں سے ہیں یا انبیاء میں سے ہیں، یا جو دنیا سے لوگ چلے گئے ہیں، یا کوئی قبروں کی پوجا کرتے ہیں، یا گھوڑے کی پوجا کرتے ہیں، یا سورج یا چاند یا ستارے یا آگ کی یا کسی اور نبی یا ولی کی، کوئی بھی کسی کے لیے بھی ذرہ برابر بھی نفع نقصان کا مالک نہیں۔ سب سے بڑی ہستی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، ان سے بھی فرمایا کہ آپ بھی اعلان کرو کہ آپ بھی اپنی جان کے بھی نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ آگے فرمایا واللہ هو السمیع العلیم، پہلے ذکر کیا عبادت کا، اتعبدون من دون اللہ، کیا تم اللہ کے علاوہ ان لوگوں کی عبادت کرتے ہو جو نفع نقصان کے مالک نہیں۔ اب فرمایا عبادت کا حق تو اس کا ہے جو نفع اور نقصان کا اختیار رکھتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور ذات ہو سکتی، اور وہ کون سی ذات ہے؟ واللہ هو السمیع العلیم، وہی سننے والی ذات ہے اور جاننے والی ذات ہے، اسی کا حق کی معبودیت ہے، حقیقت میں وہی معبود اعلیٰ ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے، اس لیے کہ وہ ذات سننے والی ہے۔ جیسے سمیع قرآن مقدس میں 45 مقامات میں موجود ہے، اور سمیع کے اندر 3 معانی پائے جاتے ہیں۔ فرمایا کہ یسمع الاصوات، کو آوازوں کو بھی سنے، الفہم والادراک، وہ آوازیں سن کے ان کو سمجھے بھی، تیسری چیز جو کچھ آدمی مانگ رہا ہے الاستجابت، اس کو قبول کرنے کی طاقت بھی رکھے۔ یہ 3 معانی ہوں تو سمیع بنتا ہے، اور سمیع کے ساتھ ذکر کیا العلیم کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جاننے والی بھی ہے، یعنی یہ 2 صفتیں ایسی ہیں جو مخلوقات میں سے کسی فرد میں بھی یہ چیزیں جمع نہیں ہو سکتی، اس لیے فرمایا العلیم۔ علم سے جو ہے قرآن مقدس میں 3 کلمات ذکر ہیں، ایک ہے العلیم، 157 مقامات پہ قرآن مقدس میں العلیم موجود ہے۔ دوسرا لفظ قرآن پاک میں بولا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے عالم، اور عالم 15 مقامات میں قرآن مقدس میں موجود ہے۔ تیسرا لفظ ہے علام، علام یہ مبالغے کا صیغہ ہے، ایسا انک انت علام الغیوب، علام اس سے بڑھ کے کوئی علم والا کوئی نہیں۔ یہ 3 لفظ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے کیوں بولے گئے؟ العلیم، العالم اور العلام، اس لیے کہ زمانے کتنے ہیں؟ 3، یا تو ماضی ہے یا حال ہے یا استقبال ہے۔ پہلی بات سمجھنے والی کیا ہے، کل کو بھی بیان کیا تھا کہ بھئی اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر زمانے کی گردش مؤثر نہیں ہوتی۔ اب تمہیں سمجھانے کے لیے قرآن پاک میں 3 لفظ ہیں، العلیم، العالم، العلام۔ فرمایا
کہ العلیم جو ہے یعنی نہ تو کوئی اس سے ماضی زمانے کی بات چھپی ہوئی ہے، العالم نہ تو کوئی حاضر کا علم اس سے مخفی ہے، العلام وہ تینوں زمانوں کے علم کو محفوظ کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ العلیم، العالم، العلام۔ دوسری چیز، العلیم اور العالم عالم اور علیم اور علام، کچھ علم ہیں جو ظاہر چیزیں ہیں، تمہارے لیے ظاہر ہیں، لیکن کچھ تمہارے لیے باطن ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں ظاہر اور باطن کا کوئی فرق نہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں ظاہر اور باطن کا کوئی فرق نہیں ہے۔ العلیم بالظاہرات والباطنات والممکنات والمستخفیات والحاضرات والاستقبالات، فرمایا اس کے سامنے نہ تو کوئی ظاہر چیزوں کا علم اس سے مخفی ہے، نہ باطن چیزوں کا علم اس سے مخفی ہے، نہ کوئی جو ہے اولین کا علم، نہ آخرین کا علم، نہ ظاہرین کا علم، نہ اوپر کا علم، نہ زمین کا علم۔ زمین کے تحت الثری میں جو چیز ہے اللہ تعالیٰ اس کو اسی طرح دیکھتے ہیں جس طرح ظاہر چیز کو دیکھا جاتا ہے، یعنی لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ فرمایا اس کے سامنے نہ کوئی چیز بھی آسمان کی مخفی نہیں، زمین کی بھی مخفی نہیں ہے، چاہے کوئی تحت الثری میں ہے، چاہے کوئی سمندر کی موجوں میں ہے۔ اگر ایک آدمی آواز سنے اور اس کی بات کو سمجھ بھی جائے، قبول کرنے کی طاقت بھی رکھتا ہو، اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ آدمی ہے کدھر، اس کو پتہ ہی نہیں کہ آدمی یہ کدھر سے بلا رہا ہے، کہاں سے بلا رہا ہے، یہ آدمی بلا رہا ہے یا کوئی جن بلا رہا ہے، یا کوئی حیوانات میں سے کوئی حیوان بلا رہا ہے، یا پرندہ بلا رہا ہے۔ اسی لیے اللہ نے سمیع کے لفظ کے ساتھ العلیم کا لفظ رکھا ہے کہ وہ سنتا بھی ہے آوازوں کو اور ان آوازوں کو سمجھتا بھی ہے، اس کا ادراک بھی کرتا ہے، قبول بھی کرنے کی طاقت رکھتا ہے، اور اس کو پتہ بھی ہے کون کس جگہ سے بلا رہا ہے۔ العلیم، فرمایا اس کے علم سے کوئی چیز بھی باہر نہیں ہے، اس لیے فرمایا علیم بذات الصدور۔ اب جیسے کل مثال تھی ایک گونگے کی، کہ گونگا آدمی جو ہے وہ بولنے کی طاقت نہیں رکھتا، وہ مانگنے کی طاقت، یعنی بول کے وہ مانگنے کی طاقت نہیں رکھتا، تو اس لیے قرآن نے سمجھا دیا ان اللہ علیم بذات الصدور۔ فرمایا اگر وہ بول نہیں سکتا، حرکت نہیں کر سکتا، لیکن دل اس کا حرکت کرتا ہے، اس کے دل میں تصورات اور خیالات آتے ہیں جو پھر اٹھتے ہیں دماغ کی طرف، تو فرمایا وسوسے آتے ہیں، خیالات آتے ہیں، دل سے دماغ کی طرف جاتے ہیں، فرمایا اس کا علم اس کو اپنے آپ کو اتنا نہیں ہوتا جتنا اللہ تعالیٰ کی ذات کو علم ہے۔ اس کو تو انہی خیالات کے بارے میں وہ سوچ رہا ہے جو اس کے دماغ میں گھوم رہے ہیں، لیکن کچھ دیر کے بعد جو خیالات نئے اٹھنے ہیں وہ اس بندے کو بھی پتہ نہیں ہے۔ اس لیے قرآن پاک نے فرمایا علیم بذات الصدور، نہ تو کوئی عالم الغیب ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ، وہی ذات ہے جو سننے والی ہے اور وہ غیب کا علم بھی رکھتی ہے، وہ علیم بھی ہے، وہ عالم بھی ہے اور وہ علام بھی ہے۔ علام ایسا علم جس کے علم میں کبھی بھی نقص اور عیب نہیں آتا، جو سارے عالموں کے علم کو جانے اور کوئی عالم اس کے علم کو نہ جانے، اس کو علیم کہا جاتا ہے۔ اور فرمایا ان اللہ قد احاط بکل شیء علما، اللہ تعالیٰ ہر چیز کے علم کا احاطہ کرے، لیکن تمہاری حیثیت کیا ہے؟ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، تم اس کے علم میں سے ایک ذرہ برابر بھی علم کا احاطہ کر سکتے؟ اور اللہ تعالیٰ ساری دنیا کے علوم کا احاطہ کرنے والی ذات ہے۔ قد احاط بکل شیء علما، کل شیء میں صرف انسان نہیں آتے، فرمایا انسانوں کا علم ہے، جنات کا علم ہے، ملائکہ کا علم ہے، جو آسمانوں کا علم ہے، زمین کا علم ہے، حشرات کا علم ہے، سمندروں کا علم ہے، پہاڑوں کا علم ہے، درختوں کا علم ہے، کتنا؟ فرمایا ما تسقط من ورقۃ الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين۔
درخت سے کوئی خشک ہو کے پتا نہیں گرتا اللہ کے علم کے بغیر، اور نہ کوئی زمین کے اندھیروں میں دانہ ہوتا ہے جس کے بارے میں اللہ کو علم نہ ہو۔ کسان نے دانے پھینکے، کسان کو پتہ نہیں میں نے کتنے دانے پھینکے، کتنے زمین کے اندر گئے ہیں، کتنے باہر رہیں، کتنوں کو پرندوں نے اٹھا لیا، کتنوں کو زمین نے نگل لیا۔ فرمایا تجھے علم نہیں، ولا حبۃ فی ظلمات الارض، زمین کے اندھیروں میں ایک ایک دانے کا علم اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس، ولا رطب ولا یابس، نہ کوئی خشک چیز اور نہ کوئی تر چیز اس کے علم سے باہر ہے۔ فرمایا اسی کے پاس علم ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی ہر چیز کا جاننے والا۔ انبیاء کو اللہ تعالیٰ اتنا ہی علم دیتے ہیں جس کا تعلق امور دین سے، شریعت سے اور احکام سے ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہر چیز کا علم دے دیا، ہر چیز کا علم العیاذ باللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دے دیا، لیکن یہ قرآن مقدس کی نص کے خلاف ہے اور قرآن پاک کے عقیدے کے خلاف ہے۔ اگر نبی علیہ السلام کو ہر چیز کا علم تھا تو یہودیوں نے دیوار کے ساتھ بٹھا کے اوپر پتھر گرانے لگے، تو نبی علیہ السلام کو نہیں پتہ چلا، جبریل نے آپ کا بازو پکڑ کے اٹھا کے آپ کو پیچھے کر دیا، آپ کو پتہ نہیں چلا۔ مسجد زرار بنائی، آپ نے ان سے وعدہ کر دیا میں آ کے نماز پڑھاؤں گا، لیکن آپ کو پتہ جبریل نے راستے سے بتایا، آپ غزوے سے واپس آ رہے تھے، آپ جا رہے تھے مسجد کی طرف، لیکن راستے میں قرآن مقدس کی آیتیں آئیں والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین، کہ میرے پیغمبر یہ مسجد نہیں، یہ تو مسجد ضرار ہے، یہ تو مسلمانوں کے درمیان تفرقہ ڈالنے کے لیے، یہ ایک جو ہے آماج گاہ اور سازش گاہ منافقین کی ہے، وہاں پہ آپ کو جانے کی بھی اجازت نبی علیہ السلام نے اس کو جلانے کا حکم دے دیا۔ ایسے بہت سے واقعات ہیں، جیسے کہ حضرت عائشہ صدیقہ کے اوپر بہتان بازی ہوئی، منافقوں نے بہتان لگایا، تو 18 دن تک، بعض روایات میں اس سے بھی زیادہ ایام آتے ہیں، تو نبی علیہ السلام ایک مہینے کے الفاظ بھی آتے ہیں حدیث میں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا تو قرآن پاک کی صورت نور نازل ہو۔ اگر آپ عالم الغیب تھے تو پھر صورت کے نزول کا تو فائدہ ہی کوئی نہیں، اگر آپ عالم الغیب تھے پھر قرآن کے نزول کا کوئی فائدہ نہیں تھا، پھر قرآن ایک ہی دفعہ نازل ہوتا، بات ختم ہو جاتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے جو ہے قرآن کو رویدن آہستہ آہستہ نازل کیا ہے، اس لیے آپ کو نہیں پتہ تھا تو قرآن کو نازل کیا ہے، اگر آپ سب کچھ جانتے تھے پھر قرآن کے نزول کا مقصد ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے یہ عقیدہ جو ہے کسی نبی کے بارے میں یا کسی نبی کے یا کسی ولی کے بارے میں یا کسی جن کے بارے میں کوئی بھی اللہ کے علاوہ غیب کا علم جانتا، نہ کوئی فرشتہ جانتا ہے، نہ کوئی جن جانتا ہے، نہ کوئی نبی جانتا ہے، نہ کوئی ولی جانتا ہے۔ جنات نے بھی نفی کر دی، سورۃ سبا ہے، لو کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین، کاش کہ ہم بھی غیب جانتے ہوتے تو آج اتنی بڑی مصیبت میں مبتلا نہ ہوتے۔ تو انبیاء کے بارے میں، ساری دنیا کے بارے میں قرآن نے کہہ دیا لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، کوئی بھی زمین و آسمان میں غیب کا علم جاننے والا، خود نبی علیہ السلام نے فرمایا ولا عالم الغیب، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی غیب کا علم جانتا، ولا اقول لکم انی ملک، اور میں فرشتہ بھی نہیں ہوں، ولا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میرے پاس اللہ کے خزانے بھی نہیں ہیں، وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو، فرمایا غیب کے علم کی چابیاں اللہ کے پاس ہیں، اس نے کسی کو بتایا الا ہوا، وہی ذات جانتی ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی غیب کا علم نہیں جانتا۔ اس لیے اللہ کریم نے کسی جگہ کے اوپر علیم کو سمیع کے ساتھ ذکر کیا، کسی جگہ کے اوپر علیم کو حکیم کے ساتھ ذکر کیا، کسی جگہ کے اوپر علیم کو قدیر کے ساتھ ذکر کیا، تقریباً 11 اسموں کے ساتھ اس اسم علیم کو ذکر کیا ہے۔ کسی جگہ پہ یہ بات سمجھائی ہے کہ علیم حکیم، کہ اس کا علم جو ہے نہ اس کا علم بھی اعلیٰ ہے اور اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا، علیم قدیر، وہ علم والا بھی ہے اور اپنے علم پہ قادر بھی ہے۔ ایسے مختلف کلمات کے ساتھ قرآن مقدس نے سمجھایا کہ جن لوگوں کی یہ عبادت کرتے ہیں وہ نہ تو سننے کی طاقت رکھتے ہیں اور نہ ہی وہ جاننے کی طاقت رکھتے ہیں، یہ سننے کا خاصہ ہمیشہ ہر حالت میں، ہر وقت، ہر مخلوق کے ہر فرد کی آواز کو سننا، سمجھنا، قبول کرنا، اس کے بارے میں جاننا، یہ خاصہ ہے تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہے، یہ کسی اور نبی ولی کا ہو سکتا
حضرت عائشہ صدیقہ کا ہار ٹوٹ کے نیچے چلا گیا، آپ وہ ادھارا ہار لے کے گئی تھی حضرت عائشہ صدیقہ، صحابہ بھی تلاش کرتے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی، لیکن کسی کو ملا نہیں ہے۔ اگر آپ عالم الغیب ہوتے تو آپ صحابہ کو تلاش کرنے کی تو ضرورت ہی نہیں تھی۔ علی التماسہ وقام الناس معہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام۔ فبعثنا البعیر الذی كنت علیہ فوجدنا العقد تحتہ، حضرت عائشہ فرماتی ہیں جس اونٹ کے اوپر میں سوار تھی اسی اونٹ کے نیچے میرا ہار آ گیا۔ فبعثنا البعیر الذی كنت علیہ، جس وقت ہم نے اس اونٹ کو اٹھایا، فوجدنا العقد تحتہ، اس کے نیچے جو ہے وہ ہار ہمیں مل گیا۔ تو لیکن اس سے پہلے الفاظ کیا تھے؟ صحابہ بھی تلاش کرتے رہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی تلاش کرتے رہے۔ بہت سے ایسے واقعات ہیں، جبریل نے آ کے آپ کی وفات سے 1 مہینہ پہلے آ کے سوال کیا کہ اللہ کے پیغمبر جو ہے قیامت کب آئے گی؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مل مسئول عنہا بعلم من السائل، جس طرح پوچھنے والے کو پتہ نہیں اسی طرح جواب دینے والے کو بھی پتہ نہیں ہے۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کا علم اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے، اسی لیے فرمایا السمیع العلیم، ایسا علیم ہے کہ پوری دنیا کے علوم کا احاطہ کرنے والا ہے اور اس کے علم میں سے کا ذرہ برابر بھی کوئی احاطہ کر سکتا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا فاغفر لنا وارحمنا انت خیر الراحمین، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وعاف مبتلانا وفك اسرانا، انت ولينا ومولانا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا دقنا وجلنا اولنا واخرنا ظاهرنا وباطننا، تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى